سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر سلاما وظلال وانظر لآيات. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انفاق فی سبیل اللہ. اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا انفاق فی سبیل اللہ. انشاءاللہ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. اللہ وبرکاتہ. ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورۃ البقرہ آیت 261 جو ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہو. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، یعنی وہ بڑھا دیتا ہے. 700 دانے تک ہو جاتا ہے ایک دانہ. وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. واللہ واسع علیم. اللہ کے صفاتی نام ہے کہ وہ فراغ دست ہے اور علیم بھی ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیکا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا. ہم خرچ کریں گے تو ہمارا مال کبھی بھی نہیں گھٹے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اور آپ سب نے دیکھا ہوگا نا کہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسما جی نے فون کر دیا ہوگا نا اپنی بہنوں کو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. مال اصل میں انسان کی مرغوبات میں سے ہے. اللہ نے انسان کے اندر مال کی محبت رکھی ہے تاکہ وہ اس محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں اعلیٰ درجات حاصل کر سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے. اگر مال سے محبت نہ ہوتی تو درجات کی بلندی نہ ہوتی. لیکن میری بہنوں چونکہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. پھر یہ سورۃ العادیات ہے کی آیت ہے، جتنی یہ محمد زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مال سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے. جیسے کہ سورۃ الفجر آیت 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور تم محبت رکھتے ہو مال سے بہت زیادہ، مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو، بہت محبت رکھتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، مال انسان کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ظاہر مال کے بغیر تو ہماری ضروریات پوری نہیں ہوگی. ہر چیز کے لیے مال پیسہ چاہیے ہوتا ہے. جب وہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ اپنی زندگی کی دوسری بعض ضروریات کو قربان کر کے اپنے بعض عیش و عشرت کو ترک کر کے دوسروں کے لیے اس میں سے حصہ نکالتا ہے. تو جس درجے کی قربانی کرتا ہے اسی درجے کے بلند مقامات حاصل کرتا ہے. اور یہ ایک طرح سے انسانی خدمت بھی ہے انفاق فی سبیل اللہ. اور یہ خدمت دراصل عبادت ہی کی ایک شکل ہے. اب انفاق میں بہت کچھ شامل ہے میری بہنوں. اس میں مال، ہم تو مال ہی سمجھتے ہیں نا، مال بھی ہم خرچ کریں،
علم بھی اس میں جتنا ہمیں حاصل ہو اس کو بھی پہنچائیں، پھیلائیں، وقت ہمارے پاس ہے تو وہ بھی لگا دیں کسی بیمار کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، کسی یتیم کے لیے۔ تو مال میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، انفاق کی چند قسمیں: مال، علم، وقت، جا، مہارت، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں وہ اسکرین نظر، یہاں مہارت، تو وقت بھی لگا دیں، کسی کو جو ہے کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کو چلے جائیں، وقت ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی کسی کا فوتگی ہو گئی ہے تو اس کے لیے تعزیت کے لیے چلے جائیں۔ پھر جا یعنی کوئی منصب ملا ہوا ہے، کسی عہدے پر ہیں تو وہاں پہ ہم حلال ذریعے سے مطلب کوئی کام کر سکتے ہیں تو کریں۔ کوئی اسکلز ہے ہمارے پاس، کوئی انٹرنیٹ کی اسکلز ہے، کوئی لکڑی کا کام آتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہمیں مہارت حاصل ہے کسی بھی چیز میں، تو اس میں بھی ہم لوگوں کی مدد کریں۔ تو یہ بھی انفاق میں سارا کچھ آئے گا۔ تو انفاق کی یہ چند، انفاق فی سبیل اللہ کی یہ چند قسمیں ہیں۔ مال نہیں ہے تو ہم یہ دوسری چیزوں میں، علم ہے، وقت ہے، جا ہے، مہارت ہے، اس کو ہم خرچ کر سکتے ہیں، وہ بھی انفاق میں آ جائے۔ لیکن اس آیت میں خاص طور پر مال خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے اور ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے، کیونکہ مثال سے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال، فی سبیل اللہ، جہاد میں خرچ کرنا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض اور ناگواری کا اظہار کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا، اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض اور ناگواری کا اظہار کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجوری کسی کو صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی، تو اچھی بات بھی صدقے میں آ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہی جو ہماری آیت تھی آج کی، ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا ہے۔ لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جہاں تک 10 سے 700 گنا نیکیوں کا تعلق ہے، ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کیا اس کے لیے 10 سے 700 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عثمان جی آپ یہ کریں کہ جو آپ نے بنائی ہے نا وہ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، جو ہماری ہے وہ صرف شیئر کریں، باقی تو میری آواز تو چلی رہی۔ واللہ واسع علیم، وہ علم اور قدرت اور رحمت اور مغفرت میں اور اس کے علاوہ اپنی باقی تمام صفات میں بھی وہ وسعت والا ہے۔ علیم ہم نے پڑھا اس آیت میں، یعنی وہ علم والا ہے۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ واسع علیم، لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس جذبے سے مال خرچ کیا، تو اسی اعتبار سے اس پر اس کا فضل زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ 2 صفات ایک جگہ پر آئی ہیں، واللہ واسع علیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ یہاں چونکہ مال کا ذکر کیا گیا ہے تو مال وہ ہر چیز ہوتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو، خواہ وہ کوئی حصی چیز ہو جس کی کوئی قیمت یا نفع ہو۔ کسی چیزوں میں آتا ہے درہم، دینار، ڈالر یعنی کرنسی، ٹھیک ہے، گاڑی، گھر اور جو ہے تمام قسم کے منافع، اور مانوی چیزیں جیسے کوئی ہنر وغیرہ، ٹھیک ہے؟ ہنر تو نظر نہیں آتا ہے نا اس کو چھو سکتے ہیں، اسی چیزوں کو تو درہم، دینار، ڈالرز کو ہم چھو سکتے ہیں، روپیز کو چھو سکتے ہیں، گاڑی کو چھو سکتے ہیں، تو یہ اسی چیزیں ہوتی ہیں گھر، اور جیسے ہمارا ہنر وغیرہ اس کو تو ہم چھو نہیں سکتے، تو وہ مانوی چیزیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ میں اسی چیزیں بھی آتی ہیں، مانوی آتی۔ فی سبیل اللہ دو شرائط ہیں۔ جب ہم انفاق صرف فی سبیل اللہ کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کوئی ریا، دکھاوا، فخر، تکبر نہ ہو کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق ہو۔ اجر جس کا شمار ممکن ہی نہیں ہے، تو اتنا اجر اللہ دیتے ہیں جب نیت خالص ہوتی ہے اور شریعت کے مطابق ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ان گنت جو ہے اجر دیتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اچھا، فی سبیل اللہ میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ اللہ کے لیے خالص ہو، دوسرا یہ کہ شریعت کے مطابق ہو۔ تو ان 2 شرائط کے ساتھ ہونے سے اللہ بہترین اجر دے گا۔ فی سبیل اللہ ایسا خرچ کرنا قرض حسنہ ہے کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔
کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے گا۔ اللہ بند کرتا ہے، کھولتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کا اپنے بندوں کو خرچ کرنے پر ابھارنا، یہ سورۃ ابراہیم کی آیت 31 ہے کہ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کرے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔ اب قرض حسنہ، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ اس مال کو اتنی عزت دیتا ہے کہ وہ اپنے ذمے اسے قرض کے طور پر لیتا ہے۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹانا ضروری ہے، یعنی اللہ اس کا اجر اس کو کئی گنا زیادہ دے گا۔ وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ اس کو اس کے لیے زیادہ بڑھا دے گا۔ جیسے کہ ایک دانہ اس سے 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانہ، تو 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ کا اپنے بندوں کو خرچ کرنے پر ابھارنا کہ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ پھر اللہ ہی کے جو مال سے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا، تو یہ آیت ہے سورۃ التوبہ کی 111۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اس بے پر، یعنی اس تجارت پر، بے کہتے ہیں خرید و فروخت پر، اس تجارت پر، اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے، خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ خرچ کرنے سے میری بہنوں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب اور اس کی رحمت ملتی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 99 میں فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بعض اہل دیات میں ایسے بھی ہیں جو گاؤں سے آتے تھے نا، جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ تو خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں میری بہنوں خاص طور پر مال خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے، مثال سے عموماً بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معنی جہاد میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، دل کی آمادگی سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اس چیز کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا ہوتا ہے۔ خلوص اور جذبے کے اعتبار سے درجے بڑھائے جائیں گے۔ دل کی کرائیت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ 700 گنا بھی نہ بڑھے، تو کرائیت سے نہیں کرنا ہے، دل سے کرنا ہے۔ پھر خوف و غم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے نہ غمگینی، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو کتنے سارے اجر ہم پڑھ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ بہترین نعم البدل، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء فہو یخلف وہو خیر الرازقین۔ تو کہہ دیجئے
کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. تو وہ خیر الرازقین. اگر روزی کسی کی چلی گئی ہے، جاب چلی گئی ہے، بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے اس آیت کو، یاد کے ٹکڑے کو، وہ ہوا خیر الرازقین، کہ وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، اللہ ہی دے گا. اور جو وہی ہے جو روزی کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، جس کے لیے کشادہ کر دے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ جو بھی ہم خرچ کریں گے پورا بدلہ دے گا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ بہت جسٹ ہے، انصاف پسند ہے. ذرے برابر بھی ہم نے نیکی کی ہوگی یا خرچ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں دیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دین دینے کا اصول پوری کائنات میں نظر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں سورج دیتا ہے، سورج سے ہمیں دھوپ ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، گرمی ملتی ہے. چاند بھی ہمیں رات کو کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سلور قسم کی چاندی کی طرح کی روشنی دیتا ہے. درخت دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں درخت، سایہ دیتے ہیں. سخت گرمی میں ان کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. پھل پھول اگتے ہیں، پھل ہم کھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں. پھول طرح طرح کے رنگ برنگے ہوتے ہیں، اس سے بھی ہم خوش ہوتے ہیں. پھر بادل بھی دینے والے ہیں، بارش برساتے ہیں، بادل سایہ مہیا کرتے ہیں. سمندر اپنا پانی جو ہے لیتا ہے، دیتا ہے. ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، پھر وہ بادل برستے ہیں فائدہ پہنچانے کے لیے. تو یہ جو دینے کا اصول ہے ساری کائنات کے اندر ہے، اور جو بھی دیتا ہے وہ اس سے بہتر پاتا ہے. تو ہمیں آیات کونی میں کائنات میں غور و فکر کرنا ہی چاہیے. ابھی ساری باتیں میں نے بتا دی آپ کو غور و فکر کی، کہ سب دینے والی ہے کائنات میں چیزیں ہیں. اس طرح انسان نہ صرف اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچاتا رہتا ہے. اگر انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، اچھے کام کریں گے. دینے والے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سے اچھے بدلے کا وعدہ کرتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر پورا پورا واپس ملتا ہے، بلکہ 700 گنا تک آپ نے دیکھا نا مل جاتا ہے اس کا اجر. اگر انسان کائنات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا نہیں کرتا، یعنی دینے والا نہیں بنتا، تو پھر محروم رہ جاتا ہے. کیونکہ دینے سے کتنے فائدے ہیں. پھر پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں. جو دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے اللہ اس کو بھی اسی طرح تکلیفوں دکھوں دوسروں سے مدد عطا کرتے ہیں. پھر ہے وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. سورۃ الانفال آیت نمبر 60. اور جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جس پر یہ یقین ہو کہ امانت لازمی واپس کرے گا تو اس کو آپ خوشی سے دیتے ہیں. یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے ضائع نہیں ہو رہا ہے میری بہنوں، یہ ہمارے اپنے ہی لیے ہے. کہیں اور جمع ہو رہا ہے، وہاں پر جمع ہو رہا ہے، وہاں ہمیں جو ہے بہت اس کے اجر و ثواب دنیا میں بھی مل رہے ہیں، وہاں بھی مل رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مال، دنیا کا بینک کیا ہے؟ انسان سے سودا کرتے ہیں. دنیا کا جو بینک ہے، دنیا میں جو بھی کام کاج کرتے ہیں تو وہ انسان سے سودا ہوتا ہے. کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں مہلت بھی نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ نقصان کا خمیازہ بھگتے ہیں. پھر آخرت کا بینک کیا ہے؟ اللہ سے سودا ہے. دنیا کا بینک اللہ سے سودا ہے، آخرت کے بینک میں ہم جمع کریں گے اللہ سے سودا ہوگا، واپسی لازم میں ہوگی، ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے. منافع جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ دیں گے اگر اخلاص کے مطابق ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی چیز چلا جائے، انسان سے جو سودا ہے دنیا کا بینک ہے، دنیا میں جو خرچ کرتے ہیں تو خسارہ ہو جائے تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان 4 حالتوں میں ہوتا ہے نا. کبھی طبیعت کے مطابق چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اور کبھی طبیعت کے خلاف بات ہو جائے تو ہم نے پڑھا تھا، وہ سب آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ بھی لیا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون. نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، فوتگی ہو گئی، انسانی جان کا نقصان ہو گیا، تو کوئی کسی طرح کا بھی نقصان ہوا تو وہ ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں جو ہے تیسری اور چوتھی چیز بھی ہم نے پڑھی تھی
کہ ماضی کے جو ہمیں غم و خوف غم ہوتے ہیں، اندیشے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں اس میں بھی ہم نے دعا پڑھی تھی کہ وہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منا وما بطنا، وہ پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی خسارہ اس پہ آپ پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سورۃ الصف کی 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب علیم سے نجات ملے گی۔ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو جان اور مال سے جہاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التغابن 17 میں، اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گناہ کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ دیکھیں آیتوں میں کتنا ہے نا قرض اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ بڑے اجر کا باعث ہے۔ سورۃ الحدید 7 میں فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، کبیر اجر ہے، بڑا اجر ہے خرچ کرنے پر۔ گناہوں کی اب یہ تو ہم نے کر لیا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ، پھر جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكَ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ کون ہے وہ لوگ؟ دکھ، تکلیف، غمی اور خوشی دونوں میں خرچ کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، ابھی جو آیت پڑھی نا سورۃ آل عمران کی، اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرنے والوں کی مذمت۔ سنو، سورۃ محمد آیت 38 میں فرمایا، سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو۔ اور کیا فرمایا؟ واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں کریں گے اگر انفاق فی سبیل اللہ، دین کا کام، اور ہم کلاسز میں نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ، میں نہ پڑھاؤں، پڑھانے والے بھی چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ تو اپنا کام لے کر رہے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا، اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات، ہر چیز میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں، دین کا علم حاصل کرنے میں۔ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ انفاق فی سبیل اللہ میں مہارت، جہاں، مال، منصب، اور آپ کے علم بھی آتا ہے، وقت بھی آتا ہے، ہر چیز لگانا ہے اس میں نا۔ فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھنے والے ہوں۔ وہ تو ہم ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کو لاسٹ میسیجز کریں، بس گروپ پہ آ گیا اب مجھے چلے جانا۔ فاستبقوا الخیرات، مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بننا، کیونکہ آج آپ نے پڑھا کہ ہر چیز جو ہے نا انفاق میں آتی ہے، اور ایک دانہ اس میں سے 100 بالی نکلے، 100 بالی میں جو ہے ایک بالی میں 100 دانہ، تو 7 بالیوں میں 700 دانے ہو گئے، اتنا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو 5 منٹ پہلے ہم آ جائیں تو اس کا بھی وہ بھی ہمارا ذکر کی محفل میں لکھا جائے گا، اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہے ہوں گے، تو وہ تو ہم محبت میں کر رہے ہوتے ایک دوسرے کے کہ بھائی میں سن رہی ہوں تو میری بہن بھی آ جائے، تو اگر ہم یہ کریں تو اس کا بھی ثواب ہے، کیونکہ وہ بھی اس میں آ جائے گا نا کہ 5 منٹ پہلے ہم آ جائیں۔
بغیر لاسٹ میسیجز کے، تو اس کا بھی بہت اجر ہے، وہ بھی ذکر کی محفل میں لکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں وہ ہماری فائدے کے لیے ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ احادیث میں خرچ کرنے کی فضیلت، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ اب وہ کسی گھاٹی میں نہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، صرف اس کو اللہ کا ڈر ہے، وہ وہاں اذان دیتا ہے، وہ وہاں نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے اس گھاٹی میں؟ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے رب کی عبادت وہ یاد کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خرچ کرنے والوں پر خرچ کرنا۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات اور دن کی فیاضی سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے؟ کیا اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع ہے؟ اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ حدیث میں خرچ کرنے کی فضیلت ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کا اس کو خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما، یعنی خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے، روکنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ تو روکنا نہیں چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے میں خیر اور خرچ نہ کرنے میں شر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم بے شک ضرورت سے زائد مال خرچ دینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، وارڈروب کھول کے اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا پہنوں کیا نہ، کوئی فرسٹ لیسن فار می، انشاءاللہ میں بھی دیکھوں گی، آپ بھی وارڈروب دیکھیں، ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دے دیں کسی کو۔ اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ برتن جو ہیں جو سالوں مجھے لگتا ہے کہ ہم استعمال بھی نہیں کریں، کپڑے جو ہم پہنے ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، وہ اب فیشن نہیں رہا، تو اس کو دے دیں کسی ضرورت مند کو۔ اور اگر اس کو تم نے روک لوگے تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں، گزر بسر جس میں ہو سکتی اتنا رکھ لے، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، پہلے رشتہ داروں کو دیں گے، گھر والوں کو دیں گے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے دینے والا ہوتا ہے، ایسے کرے اوپر، اور نیچے سے لینے والا جو جائے گا، لینے والا اپنے ہاتھ سے لے گا۔ ذرا میں نے بھی اپنے ہاتھ کو کر کے دیکھا، ذرا کر کے دیکھیں تو دینے والے کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے نیچے، تو دینے والے کا ہاتھ اوپر والا ہے اور مانگنے والے کا لینے والے کا ہاتھ نیچے والا ہے۔ تو دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو میں اور آپ انشاءاللہ دینے والے بنیں، کیونکہ خرچ کرنے میں خیر اور خرچ نہ کرنے میں شر۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور دیکھتے ہیں کہ ہاں فرشتوں کا ہو گیا خرچ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ مال اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، اور سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اپنے دائیں، اپنے بائیں، اپنے آگے اور اپنے پیچھے خرچ کرے اور اسے بھلے کاموں میں لگائے۔ تو دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرنا ہے اور اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں لگانا ہے۔ خرچ کرتے ہوئے مفلسی سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ میں خرچ کر لوں گی تو غریب ہو جاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو، عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ تمہیں دینے سے غریب نہیں کر دے گا بلکہ وہ تو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ روایت جو ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی۔ مال خرچ کرنے کے فوائد کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ کرنے سے مزید نعمتیں ملتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بہت سے شر ٹل جاتے ہیں، جو شر ہم پہ آنے والے ہوتے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، مانگنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگ ہوتے ہیں مانگنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں یا نصیحتیں کرنے لگتے ہیں کہ بھائی تم کچھ جاب ڈھونڈ لو، تم کچھ کر لو، لیکن مال یا نصیحتیں کرنے لگتے ہیں لیکن مال خرچ
کرنے سے بہت سے شر ٹل جاتے ہیں۔ انسان جب تک دیتا رہتا ہے انسان کے پاس نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی وہ ثابت رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے، اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ دیکھیے بڑی کتنی زبردست حدیث ہے، آپ اس کو اگر سمجھیں تو کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نعمتیں دیتا ہے اور اگر اس کو دیتے رہیں وہ لوگ تو وہ اس وقت تک اس کے پاس باقی رہتی ہے اور ثابت رہتی ہیں۔ جو مسلمانوں کی حاجت کو پورا کرتے رہے، ہر وقت دیتا رہے اور اسے تنگ بھی نہ ہو کہ تو میرے پاس مانگنے چلے آتے ہیں، اور جب وہ ان سے تنگ ہونے لگتے ہیں کہ تو مانگنے چلے آتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے، ہر وقت آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں، وہ دولت، وہ پیسہ جو بھی ہو، کسی بھی فارم میں وہ نعمت ہو، علم ہو، آپ کے پاس کوئی مہارت ہو، کوئی اسکلز ہو، کوئی کام کرنا آپ جانتے ہوں، کچھ بھی ابھی آپ نے پڑھا نا، جاہ ہو، منصب ہو، وقت ہو، علم ہو، جو بھی ہو، تو وہ پھر دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اگر بہت سارا وقت بھی ہے تو کسی غریب، مسکین، یتیم کسی کے کام آ جائے، کوئی بھی اچھا کام، نیک کام کر سکتے ہیں، مسجد میں کر لیں، صفائی کرنے چلے جائیں مسجد میں، ویکیوم لگا کے آ جائیں اگر وقت ہے تو، بہت ہی وقت ہے تو۔ کیا ہوا تھا، ایک عورت انتقال کر گئی، ٹھیک ہے، تو وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو آپ سسم نے دیکھا وہ نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ کرام اجمعین سے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ کرام نے فرمایا ہاں وہ رات میں انتقال فرما گئی، ہم نے اسے جو ہے تدفین کر دی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بتا تو دیا ہوتا کہ وہ زیادہ حقدار تھی آپ وسلم کی دعا کا۔ آپ وسلم جاتے ہیں اس کی قبر پر اور پھر آپ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ صفائی کیا کرتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی کام کو حقیر نہ جانیں۔ ہمارے ابھی سنڈے کے درس میں، انگلش کے درس میں بھی یہی تھا کہ کسی کام کو، کسی پروفیشن کو حقیر نہ جانیں۔ تو اب صفائی کرنے والی عورت جو ہے وہ جنت میں چلی گئی۔ تو ہر طرح کے کام میں کسی کام کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا انفاق فی سبیل اللہ سے خرچ کرنے سے شر ٹل جاتا ہے، بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا۔ اس زخم کو 7 سال ہو چکے تھے، اس نے اس کے لیے مختلف معالجے بھی کروائے اور طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے بھی پوچھا، لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ جاؤ ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو، مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا۔ جب اس شخص نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے خون رسنے کی بیماری بڑی مشکل سے جاتی ہے، تو کوئی بھی نیکی کا کام دیکھے، یہ بھی جو ہے انفاق فی سبیل اللہ نا، چشمہ کھدوانا، اس پہ بھی پیسہ خرچ کرنا، کہ کیا ہوا اس کی بیماری چلی گئی، خون رسنا بند ہو گیا۔ تو جب تک انسان دیتا رہتا ہے انسان کے پاس نعمتیں باقی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے لیے اس پاس اس وقت تک باقی وہ ثابت رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مشکلات سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا تھا اور ان پر خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں اور وہ ان سے کہے کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے۔ قیامت کے دن کے لیے باعث ذخیرہ ہونا، قیامت کے دن 700 گنا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کے ناک میں نکیل پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ گناہوں کی معافی ملتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کعب بن اجرا سے فرما رہے تھے
اے کعب بن عجرہ، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ سفیان ثوری رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، یعنی وہ خوش ہو جاتے اور وہ کہتے اس آدمی کو مرحبا جو میرے گناہ دھونے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنا دے کہ اگر کوئی آپ سے مانگے، آج کل تو دروازے پہ نہیں آتا کوئی، پہلے زمانے میں آتے تھے، آپ کو میسیج آ جائے تو وہ بھی کھڑکی کھل گئی نا، ایک ونڈو کھل گئی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، فوراً دے دیں، فوراً پہنچا دیں، ٹھیک ہے، فوراً پہنچا دے۔ اور وہ کیا کہتے تھے اس آدمی کو؟ مرحبا، وہ ویلکم ہے، مرحبا کس کو کہتے؟ ویلکم، میرے گناہ دھونے آیا ہے، کیونکہ اس سے آپ نے پڑھا نا ابھی حدیث کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ حدیث آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا سفیان ثوری نے کہ جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل ہو جاتا، سینہ کھلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتے اور کہتے اس آدمی کو مرحبا، وہ میرے گناہ دھونے، یعنی اس آدمی نے مجھے موقع مہیا کیا۔ تو کوئی بھی کوئی کام کہے ارے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، کہنا نہیں بھائی یہ تو میرے لیے آپ نے مجھے نیکی کا موقع دیا، میں خود نہیں دے رہی ہوں تو میں لوگوں سے مانگ لیں، کسی کو فون کر دیں کہ بھائی کئی کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مانگے تو وہ کوئی ڈبے میں ڈالتا نہیں، کوئی دیتا نہیں، کوئی کچھ کہتا نہیں، تیار ہی نہیں ہوتا، آمادہ نہیں ہوتا۔ تو چاہے $1 دے دیں، $5 دے دیں، $10 دے دیں، کہیں کہ یہ تو میرے گناہ دھونے آ گیا، یہ میسج چل کے یا دروازے پہ کوئی آ گیا۔ تو اب خرچ کہاں کیا جائے؟ انسان ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرے، اور خرچ کرنے کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی محتاج ہو تو اسے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے، پھر جو اپنے سے بچ رہے تو اسے اپنے بال بچوں، پہلے اپنی ذات پہ خرچ کریں پھر اپنے بال بچوں پر، کیونکہ آپ کمانے جا رہے ہیں، کوئی بھی مرد ہے، عورت ہے، میاں بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی، اور پھر یہ اپنے آپ پہ خرچ نہیں، جوتا اچھا نہیں ہے پہن کے گئے تو برف نہیں تھا، وہ برف میں سلپ ہو گئے، ہمارے یہاں تو سنو ہوتی ہے، بارش میں سلپ ہو گئے، تو موسم کی مناسبت سے سردی میں ٹٹر کے بیمار ہو گئے، نہیں، آپ نکل رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے، شاید ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، چاہے مسجد جا رہے ہیں، چاہے ملنے جا رہے ہیں، تو آپ کی ذات کے لیے بھی چیزیں ہونی چاہیے، ایسے کوٹ برف والے جب پہننے کے موسم کے لحاظ سے کوٹ ہونا چاہیے، موسم کے لحاظ سے سویٹر ہونا چاہیے، گرمی ہے تو گرمی والے کاٹن کے کپڑے ہونا چاہیے، اس لحاظ سے جوتے ہونا چاہیے، سنو کے، رین کے نا۔ تو پہلے اپنی پانی کی بوٹل ہونی چاہیے، ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے، اس پہ بھی $1 خرچ ہونا چاہیے آپ کا۔ تو پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے، پھر اپنے سے بچ رہے تو اسے اپنے بال بچوں پر صرف کریں، پھر اگر ان سے بچ رہے تو اپنے قرابت داروں پہ، یعنی کہ میں بہن قرابت داروں کو دے رہی ہوں، میرے بچے تو بھوکے مر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتا دی نا، ہے نا، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اسی طرح دعا بھی پہلے اپنے لیے مانگیں گی پھر دوسروں کے لیے۔ تو پھر اپنے سے بچ رہے تو اسے اپنے بال بچوں پر صرف کرے، پھر اگر ان سے بچ رہے تو پھر اپنے قرابت رشتہ داروں پر خرچ کرے، پھر فرمایا اپنے ذی رحم رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ ذی رحم کون ہوتے؟ آپ کے بھائی بہن، وہی قرابت داری میں جاتے ہیں، اگر ان سے بھی بچ رہے تو یہاں وہاں خرچ کر دیں۔ پھر آپ باہر ادھر ادھر خرچ کریں گے، ملنے جلنے والے ہیں، کوئی مسجد کے ساتھی ہیں، کوئی کلاس کے ساتھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جو بھی ضرورت مند ہو، مطلب ضرورت مند پہ، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ آیت بھی ہے نا جس کا انٹرپریشن میننگ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے بھوکا سو جائیں گے لیکن سوال نہیں کریں گے، تو وہ بھی لوگ ہمیں ڈھونڈنے ہوتے ہیں، اپنے اندر ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آیت ہے نا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں، کل ما انفقتم من خیرین، کہہ دیجئے جو خرچ تم کرو مال میں سے۔ یہاں خیرین بہتر کے لیے نہیں آیا، آپ دیکھیں قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، تو خیرین یہاں مال کے لیے آیا، ٹھیک ہے۔ تو آج سے آپ کو یاد رہے گا خیر بہترین کے لیے بھی آتا ہے اور مال کے لیے آتا ہے۔ پھر کس میں خرچ کرو؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو والدین کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِیل، اور مسافر کے لیے، وَالْأَقْرَبِینَ، نہیں دیکھیں یوں ہوگا، خیر میں آپ کو صحیح سیکوینس میں پڑھتی ہوں۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو والدین کے لیے، ابھی آیا تھا نا کہ اپنی ذات پر، پھر پہلے تو سب سے پہلے والدین آتے، وَالْأَقْرَبِینَ، اور قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، پھر وَالْیَتَامَى، یتیم آتے ہیں یتیموں پر، پھر والمساکینی، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ تو آپ یہ اسکرین شاٹ بھی لے رہی ہے تو آیت دیکھ کے اس طرح پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے،
فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ترجمہ کر دیا، نیچے بھی ہے ورڈ ٹو ورڈ بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، ابو قلابہ نے کہا کہ آیات سے شروع کیا، پھر ابو قلابہ نے کہا اس سے بڑھ کر کس آدمی کا اجر کیا ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اللہ ان کو اس کے سبب سے نفع دیتا ہے اور ان کو بے پرواہ کر دیتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے، اور خود پر صدقہ کرے، اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پیے۔ اپنی ذات اور اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے قوی اور چست پایا، سو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا یعنی جہاد کرتا تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کے کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، تو اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے ہی میں ہے، اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے، بھیک نہ مانگے، تو یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنا افضل خرچ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد بیٹیوں اور بہنوں پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل ان دونوں کو اپنے فضل سے مالدار کر دے، یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ہم نے تو اپنے بچپن میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی بہنیں ہوتی تھی ہمارے، جو ہے والد چچا اور ماموں گھر میں ہوتی تھی، مطلب ان کا نان نفقہ بھی اٹھا لیتے تھے، شادیاں نہیں ہوتی تھی یا کچھ بیوہ ہو جاتی تھی ہمارے گھروں میں آ جاتی تھی، کچھ طلاق یافتہ آ جاتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا نا، بڑی بڑیاں ایسی بیٹھی ہوتی تھیں۔ تو یہ سب کتنا عمل تھا، قرآن و حدیث پہ عمل تھا کہ ان کو یہ ذمہ داری پتہ تھی، ماموں کو، چچاؤں کو، بھائیوں کو، باپوں کو، کہ یہ ان کا نان نفقہ اب ہمارے ذمے، جتنے بھی محرم ہوتے تھے کبھی نہیں منہ بنایا جاتا تھا کہ یہ کیوں آ کے بیٹھ گئے ہمارے گھر، نا ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں 2 بیٹیوں 2 بہنوں اور لڑکیوں 2 لڑکیوں کا کتنا اجر ہے کہ ان 2 بچوں کو اپنے فضل سے غنی جب تک کرتا رہے، جب تک کہ وہ غنی کر دیں ان کو، یا ان کی جب تک ان کی کفالت کرتا رہے تو یہ ان کو کفایت کرتا ہے، وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہوں گی، آگ سے بچ جائے گا وہ شخص۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے۔ ہم سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، دل میں دشمنی ہوتی ہے اور ہم سے اعراض برت رہے ہوتے ہیں، پاس نہیں آ رہے ہوتے، تو سب سے افضل صدقہ ہے کہ اس پر آپ خرچ کریں۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ منہ بنا رہا ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا وہ رشتہ دار تو پوچھتا نہیں، مجھے لفٹ نہیں کراتا، مجھے فون نہیں کرتا، دور پار سے پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے تب بھی ہم نہیں کرتے۔ نہیں بھائی، میں تو کبھی نہیں، میری تو یہ انسلٹ ہے۔ نہیں، کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وہ تو افضل صدقہ ہے۔ تو یتیم و مساکین اور مسافر پر خرچ کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے اس پہ خرچ کرنا ہے، پانی پلانے پہ خرچ کرنا ہے، پودے لگانا ہے، لوگ اس کے شیڈ میں بیٹھیں گے یا اس کا پھل کھائیں گے تو اس پہ خرچ کرنا ہے، کسی کی ضرورت کو پوری کرنا ہے، کوئی بہت قرض دار ہے، بہت زیادہ قرض اس پہ، تو قرض ادا کر دیں، اس کو بوجھل تھا اس کو ہلکا کر دیں، حج عمرے پہ خرچ کر دیں، کسی کو حج پہ بھیج دیں، حج بدل کروا دیں،
ٹھیک ہے نا. حج بدل بھی جیسے ہمارے کچھ لوگ انتقال کر گئے ہوتے ہیں تو ان کا حج بدل ہم کروا دیں. بعض دفعہ والدین نے نہیں کیا ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد میں کے گھونسلے کے برابر اس سے بھی چھوٹی مسجد اللہ کے لیے بنوائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اب یہاں جو مسجد جو ہے کبوتر کے گھونسلے کی جتنی بنانے سے کیا مطلب ہے؟ اتنی گھونسلے سے جتنی مسجد میں تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. مطلب یہ ہے وہ اسکرین پہ دکھا دیں یہ حدیث 738 سنن ابن ماجہ. تو مطلب یہ ہے کہ کہیں مسجد بن رہی, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ پیسہ ڈال دیں تھوڑا سا, یعنی کبوتر کے جتنی مسجد ہو گئی نا, گھونسلے کبوتر کے پرندے کے گھونسلے کے برابر جتنا بھی آپ ڈال سکتے ہیں. آج کل نیو یارک میں بہت بڑی مسجد بن رہی ہے, بہت آپ کو اس کے میسیجز آتے ہوں گے, تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں مسجدوں میں. تو کچھ ایسی مدح میں خرچ کرنا ہوتا ہے جس کے جو ہے ثواب جو ہے جب تک دنیا رہے گی, جب تک ہمارے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. تو کتنی اچھی چیز ہے نا کہ ہمارے درجات مرنے کے بعد بھی بلند ہوتے رہیں. جیسے کوئی مسجد ہم رہتی, اب آپ دیکھیں آپ نکلتے یہاں پر یو ایس اے میں ہی ہم گھومنے نکلتے ہیں, کہیں بھی نکل جائیں تو آپ اگر نماز کے لیے ڈالتے ہیں اپنے اس پہ ایپ میں تو آپ کو کوئی مسجد مل جاتی ہے. اب راستے میں یہ پڑھ رہے آپ پڑھ رہے ہوتے اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ اتنے پرانے زمانے کی ہے, ترکوں کے زمانے کی ہے, فلاں کے زمانے کی فلاں. تو اب جنہوں نے بھی بنائی وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں مگر ان کو اجر مل رہا ہے. جب تک وہ چیز قائم رہے گی, کنواں ہے, پانی کا کولر رکھوا دے, جو بھی ہے مسجد میں تھوڑا سا جتنا بھی آپ کی حیثیت ڈال دیں تو اس کا اجر ملتا رہے گا جب تک آپ جو ہے دنیا میں وہ چیز قائم ہے. مسجد میں مصحف رکھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں کا ثواب بندوں کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے. جس نے علم سکھایا, کوئی علم ہے تو سکھا دیں, دینی مسجد سے قائم کرے, ہلکے رکھ دے, زوم پہ رکھ دے, گھروں پر جہاں بھی ممکن ہو مسجد میں چلی جائیں, جو بلائے, کوئی 3 درس کہہ دے کر لو دن میں, کوئی کہہ دے 4 درس کر دو, کوئی کہہ دے دعا کرا دو تو آپ کر لیں. علم خوب علم سکھائیں, نہریں بنوا دیں, کنواں کھدوا دیں. جیسے ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ وہ کیا فرما رہے تھے کہ کنواں کھدوا دو, بیمار ان کے پاس آئے تو ان کو وہ خون رسنا جو بیماری ختم ہو گئی. درخت لگوانا, مسجد بنوانا, کسی کو قرآن کے مسبقہ وارث بنا دینا, قرآن دے دے کسی کے ہاتھ میں, دعاؤں کی کتابیں دے دیں, ویا کا نستعین خرید کے بانٹ دیں. کوئی بھی اسلامک اور مصنون دعائیں تو وہ پڑھتا رہے گا تو قرآن ایک حرف پہ آپ کو جو ہے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. قرآنی دعائیں پڑھے گا, یا جو بھی, یا اولاد چھوڑی ہو جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے, اولاد کو بھی سکھائیں دین تاکہ وہ آپ کے لیے استغفار کرے, اچھے عمل کرے. ایک آدمی کہے گا یا اللہ میں میرے تو اتنے, سب کو پتا ہوتا ہے نا اعمال کیا ہے, میرے تو ایسے اعمال نہیں تھے, میرے درجات اتنے بلند کیے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری اولاد تمہارے لیے استغفار کر رہی تھی. یا ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ, وہ بھی سکھا دے بچوں کو کہ وہ پڑھیں. قرآن کا علم ہی دے دیں گی تو وہ خود پڑھیں گے. پھر طالب علم پر خرچ کرنا, جو ہے تنقیح فتاوی حامدیہ میں ابن عابدین ذکر کرتے ہیں کہ جب طالب علم کے حصول کے لیے نکلے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسے خرچہ دیں, یہاں تک کہ اگر وہ خرچہ دینے سے انکار کرے تو ان کو اس طرح مجبور کیا جائے جیسے کہ زکوٰۃ کا قرض ادا کرنے کو والوں کو وہ قرض ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں. مسلمانوں کو طالب علموں کو ہر سال 100 دینار کی مقدار کے برابر خرچہ دینا چاہیے. یہ امام مالک کا فتویٰ ہے. امام مالک کی کون سی کتاب مشہور ہے؟ موطا امام مالک, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عابدین کہتے ہیں کہ بیت المال کے مصارف میں سے ایک مصرف علماء کا اور طالب علم کا خرچ دینا ہے. وہ علماء اور طالب علم جو علم شرعی کے لیے وقف ہو چکے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے, جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا. چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ تو کچھ کماتا نہیں, آپ کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو, ہمیں نہیں پتا کس کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے, کس کو ہم دیں گے, صدقہ خیرات کریں گے یا کسی کی ضرورت پڑیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں رزق مل جائے. سلف صالحین ان والوں پر خوشی سے خرچ کرتے تھے. لیث بن سعد ہر سال امام مالک بن انس کو 100 دینار بھیجتے تھے. ابن لہیہ جو کہ حدیث کے ائمہ میں سے ایک امام تھے, جب ان کی کتابیں جل گئیں تو لیث نے ان کی طرف 1000 دینار بھیجے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مال کہاں خرچ کریں. دین کی خدمت کے میں خرچ کرنے,
دین کو پھیلانے میں خرچ کر لیں، کتابیں بانٹیں، دین کو پھیلائیں، جو جن کو ہم مولوی صاحب اور امام صاحب رکھتے ہیں ان کو جو ہے اچھی آپ تنخواہ دیں، عوام کی سہولت کے کام کریں، مسافر خانے کھول دیں، پل اور سڑکیں بنوا دیں، ہسپتال بنوا دیں، بیواؤں کے لیے گھر بنا دیں، مدرسے قائم کر دیں، قبرستان بنا دے، اور پھر جو ہے قبرستان کے لیے زمین وقف کر دے، مغسلہ جس میں ڈیڈ باڈیز کو جو غسل دیا جائے وہ بنوا دیں، جن جگہوں پر مسلمانوں کے لیے قبرستان نہ ہو مل جل کر پیسے اکٹھا کر کے زمین کا بندوبست کر دیں۔ پیسے تو کتنی جگہوں پہ امیری بہنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں بولنے کے لیے کہ پیسہ دو، کیونکہ وہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیاری بہنوں، تو جب بھی کوئی کہے تو آپ ضرور پیسے اکٹھا کر دیں، اچھے کاموں کے لیے، نیک کام، پانی کا انتظام کر دیں، کولر رکھوا دیں، کنواں کھدوا دیں، یتیم خانے بنوا دیں، وہاں پہ سیکیورٹی سیفٹی ہو۔ ایک ایسا یتیم خانہ، میرے یہاں ایک لڑکی کام کرتی تھی نا، میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پاکستان گئی تھی، تو وہ مجھے ایک دفعہ کچھ ہمیں دینا تھا دیکھ دیکھ، تو وہ اتنی اچھا یتیم خانہ کسی نے بنوایا تھا، میں اس کو بھولتی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کھانا دینا، کہتی باجی میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ اف اللہ، وہاں سے پڑھی لکھی، وہ خود بھی وہاں کی پڑھی ہوئی تھی، یعنی لکھ بھی لیتی تھی، میں میسیجز بھی چھوڑ جاؤں تو میں اتنی خوش ہوتی، یعنی کتنے میرے فائدے کی تھی کہ میں وہ دیر سے آئے تو میں بچوں کو کہتی تھی یہ پرچہ دے دینا، وہ کام کر لے گی، کیونکہ مجھے تو اپنی کلاسز اٹینڈ کرنے جانی ہوتی تھی، تو وہ سارے کام کر کے رہتی ہے۔ یعنی دیکھیں علم کا کتنا فائدہ، یتیم خانوں میں بھی پڑھائی لکھائی کا انتظام کرے، علم کی تعلیم دے، ایسی نوکر بھی ہمارے گھر ہوں گے تو افاق بھی اس سے بہت کچھ، میں کہتی تھی افاق کو سبق یاد کرا دینا۔ یہ مطلب بتا رہی ہوں کہ اگر یتیم خانوں میں علم بھی دیا جائے، دین کا علم، دنیا کا علم، اس کو سب آتا تھا، میٹرک پاس کروا دیا تھا یتیم خانے میں، اور وہاں خطرہ بھی نہیں تھا، مرد بھی نہیں تھے، جیسے کہ یتیم خانوں میں بھیجنے کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ عزت پہ حملہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ درخت لگا دیں، لنگر کھلوا دیں، سب کی ایک ایک تفصیل ہو جائے، میں جلدی جلدی بتا دیتی ہوں۔ راستے کی سہولتیں فراہم کر دیں، کنواں کھدوا دیں، سڑک بنوا دیں، سواری کا انتظام کر دیں، بیمار جانوروں کا علاج، جانوروں پر بھی خرچ کر دیں، بیماروں پہ دے کر میری بہنوں اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، شرائع صدر ہوتا ہے، دل کھل جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ائمہ کرام کو شرائع صدر ہو جاتا تھا، اور مانگنے والے کو مرحبا کہتے تھے کہ یہ تو میرے گناہ دھلانے کے لیے سامان بن گیا۔ راحت قلب نصیب ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، خرچ کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیسے کی نہیں بات ہو رہی، ہر چیز آپ نے اس میں یہ ڈیٹیل میں ایک ٹاپک ہمارا ہے، ہر چیز خرچ کرے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن کو دیتا ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اور پھر دے کے دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور پھر اس کو جتائے نہ، اس کو احسان نہ جتائیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ غریبی کا علاج ہوتا ہے، فقر کا علاج ہوتا ہے، بری موت سے بچ جائیں گے، بخل اور تکبر کا علاج ہو جائے گا، تعلقات بہتر ہوں گے، روٹے ہوئے رشتوں کو منانے کا ذریعہ ہوگا، تزکیہ نفس کا باعث ہوگا، بلاؤں اور مصیبتوں کا علاج اور ان کو ٹالنے کا علاج ہوگا۔ اس پہ بھی بہت ساری باتیں، لیکن چلے ہم سے گن لیتے ہیں کہ کیا کیا کرنا۔ وسوسوں، گھٹن اور دل کی تنگی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، عذاب کو دور کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، قبر میں حفاظت کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، حشر کے میدان میں قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے نجات ملے گی، کیونکہ غصہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے ہمیں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے ریاکاری اور دکھلاوے سے بچیں گے، چھپ کر خرچ کریں گے، حلال کمائی میں سے خرچ کریں گے، طیب مال میں سے خرچ کریں گے، حرام کمائی سے جو ہے قبول نہیں ہوتا ہے، اسراف سے بچیں گے، خرچ کر کے احسان نہ جتلائیں گے، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کریں گے۔ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے دینا چاہیے، اپنی زندگی میں دے دیں گے، ہمیں گن گن کر رکھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اس کے بعد بعض زمان اور مکان کے اعتبار سے صدقے کا اجر بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ آپ جگہوں پہ خرچ کریں، ٹھیک ہے، مکان یعنی جگہوں پر، مکہ اور مدینے میں خرچ کریں، حرم کے اندر خرچ کریں، کرسیاں وہاں رکھوا دیں، ویل چیئرز رکھوا دیں، جو آپ کرسی پہ پڑھتے ہیں وہ وہاں پہ چھوڑ دیں، کیونکہ بہت ایسے لوگ آتے ہیں گھٹنے کے مریض، غریب وغیرہ، وہ سوری کیا بوڑھے وغیرہ آتے ہیں، تو ان کے لیے کرسیاں کام آئیں گی۔ مساکین وغیرہ پر خرچ کریں، سفر کے دوران اپنے ساتھیوں پر خرچ کریں، دیگر مسافروں پر خرچ کریں، بیماری کے وقت خرچ کرنا، جب اس بات کی ضرورت ہو کہ اپنے علاج کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں، آپ کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، اس وقت خرچ کر دیں۔ خاص طور پر روزہ کھلوائیں، اس پہ ثواب ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، عید کے دنوں میں خرچ کریں، جو غریب مسکین جو بچے ہیں جن کو عید کے کپڑے نصیب نہیں ہو رہے ان کو عید کی خوشیوں میں دے کے کپڑے وغیرہ پیسے وغیرہ شامل کر رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بہت خوش خرچ کریں، کیونکہ رمضان میں نفل عبادت کا ثواب جو ہے
فرض عبادت کے برابر ملتا ہے۔ عشرہ ذوالحج میں خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے، اور طاق راتوں میں خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے۔ عشرہ ذوالحج جو آتے ہیں اس میں بھی بہت خرچ کریں۔ حج پر خرچ کرنا ہے، بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے، بیمار کے علاج کے لیے خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے دینا ہے۔ بعض لوگ مانگتے نہیں ہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اپنے ہی خاندان میں ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد ہوتے ہیں۔ دینے والا مزاج ہی بن جائے، اس طرح خرچ کرے کہ ہمارا مزاج ہی دینے والا ہو جائے۔ اس کا فائدہ نہ صرف اس کی زندگی میں ہوتا ہے بلکہ اس کی موت کے بعد بھی جب تک اثر باقی رہتا ہے اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ نفع دینے والا بننا چاہیے ہمیں، نفع دینے والا ہم بنے۔ یہ اعلیٰ ترین جذبہ ہے، وسیع دائرے والا انسان بن جاتا ہے انسان۔ یہی جذبہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے۔ اور پھر فائدہ دینے والا بننا چاہیے، خاص طور پر رمضان کا میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر ہر مرد میں خرچ کریں، خواہ جتنا بھی ہو سکے ضرور ڈالیں، ضرور اس میں ڈالیں جتنی چیزیں میں نے بتائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب ایک ہم لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک امیر ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کی دعا تھی اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے میری نفس کی بخیلی، تنگی، حرص سے بچا لیجئے۔ دعا اسکرین پہ دکھا دیجئے۔ The supplication of عبد الرحمن بن عوف, one of the richest men at the time of Prophet ﷺ۔ یہ بہت امیر صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے میری نفس کی بخیلی، تنگی، حرص سے بچا لے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ایک حدیث ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، حدیثیں ہیں کچھ۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر کاٹنا، ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنی ڈور سے اپنے بھائی کے ڈور میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے مطرف اپنے والد سے روایت کرتے کہ انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت سورۃ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، آدمی کا خزانہ قیامت کے دن دو سیاہ نقطے والے گنجے سانپ کی شکل میں اختیار کر لے گا، پھر وہ اپنے مالک کا پیچھا کرے گا اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ سانپ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلے سانپ بن کر جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے اس کی گردن میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کی تلاوت کی، اور جو لوگ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے۔ آخر تک آپ نے آیت پڑھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع انکسار اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون شخص ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت پسند ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھو اس بات کو، تم میں سے ہر شخص کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ عزیز و محبوب ہے۔ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے اپنی آخرت میں کام آنے کے لیے آگے بھیج دیا، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم نے مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اپنے ہاتھ سے میری بہنوں دے کے چلی جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے یعنی اہل بیت نے ایک بکری ذبح کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس سے کچھ بچا ہے اس بکری سے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اس کی دستی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دستی کے سوا باقی سب بچ گیا، یعنی دستی تو دنیا میں رہ گئی، جو تم نے بانٹ دیا وہ وہاں پہنچ گیا، وہ بچ گیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، آدمی کو سواری پر سوار کرنے میں مدد کرنا یا اس کا سامان لادنے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ کیلے کا چھلکا، پھسلنی چیزیں بھی اٹھا لیا کریں، کیونکہ کیلے کے چھلکے سے تو ایسے انسان پھسلتے ہیں کہ ہپ بون اور پتہ نہیں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور انسان جو ہے سرجری اور ہڈی اور اسٹیل کی راڈ ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے سے علاج، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے، اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ عاجزی اختیار کرنے کا اجر، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ جس مسلمان بندے، جب آپ نے فرمایا جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے کو توڑ ڈالتا ہے۔ اور پھر چوتھے پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو ہرگز بھلائی کو نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ پھر ہم نے یہ آیت سے شروع کی تھی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہو۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، اور فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے خرچ کرنے والا بنا دے، اور ہم نے ہر طرح کی چیزیں، ہم صرف مال کو سمجھتے ہیں لیکن اب آج ہم نے جانا سمجھا کہ آپ کے ٹیلنٹس بھی ہیں، آپ کی مہارت ہے، آپ کا جاہ ہے، آپ کا منصب ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کی علم ہے، جو بھی، اور آپ کی اسکلز ہے، جو بھی آپ کو ہے پاس ہے اس سب کو خرچ کرنا ہے۔ تو ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو خرچ کریں گے تو حشر کی سختیوں سے بھی بچ جائیں گے، اللہ کے غضب جو آفت بلائیں مشکلیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی بچا لے، اور مال کو خرچ کرنے والا بنا دے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم دعا کریں گے، ہماری جو عظمیٰ جی ہیں ان کی جو ہے بہن کی ساس جو ہیں، ساس بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا نام صالح عالم ہے، تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، تو اس کا بڑا ثواب ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ ہم وقت لگائیں گے تو یہ بھی انفاق میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہی پڑھا ہے نا آج، تو ہم دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہماری دعاؤں میں تمام جتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اس گھڑی تک جتنے لوگ وفات پا گئے ہیں، الہی ہم ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت کے لیے، ہم سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کل مسلم مسلمات، مومن مومنات، اور ہماری جو ہے صالح عالم بہنیں جو انتقال کر گئی ہیں ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عظمیٰ جی کی بہن کی جو ساس ہیں، اللہ یا اللہ کل مسلم مسلمات، مومن مومنات، ہماری آج کی جتنی دعائیں ہیں سب میں سب شامل ہیں۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزولہا ووسع مدخلہا واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ
ہماری صالح عالم بہن کو اور تمام جتنی اموات ہوئی ہیں الہی سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف فرما دیجئے، ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے، انہیں پانی برف اور اولوں سے دھو دیجئے اور انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑا میل کچھ ایسے صاف کیا جاتا ہے، اور انہیں اس گھر سے کے بدلے بہتر گھر عطا فرما دیجئے اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما دیجئے، اس شوہر کے بدلے بہتر شوہر عطا فرما دیجئے، اور جو بیویاں ہیں یا الہی ان کو بہتر شوہر عطا فرما دیجئے، جو شوہر ہیں ان کو بہتر بیویاں عطا فرما دیجئے اور انہیں جنت میں داخل فرمائیے اور انہیں قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہم اغفر لی حییتنا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ہماری ولا تدلنا بعدہ، اے اللہ اچھا کہیں تدلنا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے تدلنا بھی آتا ہے، اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب حاضر لوگوں کو بھی بخش دیجئے۔ اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جسے آپ موت دیجئے اسلام پر موت دیجئے، اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھیے جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی ہے اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کی۔ دیکھیں مرنے والے کے دعا کرنے کے بھی اجر ہے، ابھی انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی تھی نا، وقت بھی لگانا ہے، دعائیں بھی، ہر چیز کرنی۔ یا اللہ العالمین ہم صالح جو ہے ہماری صالح عالم بہن کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام جتنے لوگ گزر چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، الہی ان کی قبر کو، صالح عالم بہن کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے، تمام اموات کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا، یا الہی اسے 7 ہاتھ کشادہ وسیع کر دیجیے گا، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیجیے گا، الہی ان کی اگلی منزلیں آسان فرما دیجیے گا، قبر کے سوال جواب آسان کر دیجیے ان کے لیے الہ العالمین، اور ان کی قبر کو یا الہی نور اور روشنی سے بھر دیجیے گا الہ العالمین، کشادہ کر دیجیے گا الہی، ان کے گھر والوں کو صبر عظیم عطا فرما دیجیے، اور ان کے بچوں سے یا الہی وہ کام لے لیجیے ان کے گھر والوں سے، ان کی اولاد سے، کہ پل پل وہ ایسے کام کریں کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے الہ العالمین، صدقہ جاریہ والے کام لے لیجیے گا الہ العالمین، الہی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے گا، ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، ہماری دعا میں کل مسلم مسلمات مومن مومنات شامل ہیں، آگ کے عذاب سے بچا لیجیے گا الہی، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا، قبر کے سوال جواب آسان فرما دیجیے گا، ہمارا حسن خاتمہ کیجیے گا، موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا الہ العالمین، الہی ہماری موت سکرات آسان کر دیجیے گا، ہمیں بری موت سے بچا لیجیے گا، گر کے مرنے، ڈوب کے مرنے، ملبے کے نیچے آنے اور گر کے مرنے سے ہمیں بچا لیجیے گا الہی، ہمیں حسن خاتمہ کیجیے گا، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے گا الہی، ہم اس پینڈیمک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں الہی، اس بیماری کو، اس وبا کو ختم کر دیجیے، اور جتنے بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، ہم عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ سب کو شفا دے دے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دیجیے اور شفا عطا فرما دیجیے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے الہی، اس پینڈیمک سے اور جس بھی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں الہی سے نجات دے دیجیے، یا الہی وہ ڈیلٹا وائرس آ رہا ہے جو بھی الہی اس کو یا الہی اس دنیا سے ختم کر دیجیے، ہمارے گناہوں کی پاداش میں یا الہی ہم سے عذاب کو ٹال دیجیے الہ العالمین، یا الہی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ہمارے گناہوں کی پاداش میں وہ ہم سے نہ چھین جائے الہی، اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا الہی ہم سب نے ہاتھ پھیلائے ہوئے الہی ہماری صالح عالم بہن کی مغفرت فرما دیجیے، تمام اموات کی مغفرت فرما دیجیے، جتنے ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں
سب ہم سب جو یہاں پہ حاضر ہے الہی سب کے پیارے چلے، کوئی نہ کوئی خاندان سے چلا گیا ہے الہی سب کی مغفرت کر دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے یا الہی، ان کے گھر والوں کو، صالح عالم کی بہن کے گھر والوں کو یا الہی صبر عظیم عطا فرما دیجیے، اور ان کی اولاد سے، ان کے اہل و عیال سے ایسا کام لیجیے کہ وہ صدقہ جاریہ والے کام لے لیجیے کہ پل پل ان کے درجات بلند ہوں، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما دیجیے، ان کو قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے الہ العالمین۔ میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے الہی سب کی دعا قبول کر لیجیے، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے الہی، سب کی جو بھی حاجات ہے میری بہنوں کی یا الہی پوری کر دیجیے، آپ تو ہماری شہرک سے بھی قریب، سب کی جائز تمنا آرزویں پوری کر لیجیے، ہمارے بچوں کو ہماری طاقت برما دیجیے الہی، سب کو یا الہی حافظ قرآن، عالم قرآن، یا الہی امر بالمعروف کرنے والے، عمل اور نہیں انل منکر کرنے والا بنا دیجیے الہ العالمین، اور آپ ہمیں اس حال میں موت دیجیے کہ جب آپ ہم سے راضی ہوں الہی، ہماری دنیا کی تمام جائز تمنا آرزویں حاجات پوری کر دیجیے، جو مشکلات ہیں اس کو حل کر دیجیے، بے روزگار کو روزگار دے دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے الہ العالمین، جو مانگنے سے رہ گیا وہ جو نہ مانگ سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا اسألک اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ سے ہر اس چیز کی خیر طلب کرتے ہیں جو آپ سے سب نے خیر طلب کی، اور ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ سے سب نے مانگی الہ العالمین۔ ہماری تمام دعاؤں کو سن لیجیے، ہماری مشکلات آسان فرما دیجیے، جنت الفردوس میں جگہ دیجیے، آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ سب لوگ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حج عمرے کی زیارت بار بار نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے الہ العالمین۔ جو بچے شادی کے لائق ہیں انہیں نیک صالح متقی اچھے ساتھی عطا فرما دیجیے یا الہی، بیٹا بیٹیوں سب کو، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہمارا ضرور روز آیا کریں، بغیر لاسٹ میسیجز کے آ جائے، گروپ پڑھ کے آ جائے۔ ہمارا جو ہے انشاءاللہ ایک ٹاپک آ رہا ہے، کیونکہ سورۃ ہم نے انفال شروع کی ہوئی ہے، تو اس میں ایک آیت ہے نا کہ قرآن پڑھ کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل جو ہے ڈر جاتے ہیں، خشیت طاری ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ ان کی کھالوں پہ بھی اثر ہو جاتا ہے، تو اس پہ ہمارا ایک ٹاپک بھی آ رہا ہے۔ تو بعض دفعہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ٹاپک ہو جائے گا، تو آپ ضرور، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کلاسز میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، سارے علوم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ضرور لوگوں کو بھی دعوت دیں، خود بھی آئیں، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے پڑھا آج کہ کتنی مشکلیں آسان ہوں گی دنیا اور آخرت کی نا، کہ ہم صرف پیسے کو سمجھتے ہیں، لیکن وقت لگانا، ساری چیزیں آپ نے پڑھی، منصب، وقت، مہارت، اسکل، علم، سب کچھ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو پھر ہماری جو ہے آج منڈے ہے، بدھ کو ملاقات ہوگی، گروپ ضرور دیکھا کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔